بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ ایک دوسرے سے ملتے ہوئے سلام تو کرتے ہی ہوگے۔ آج میں آپ کو سلام کی اہمیت کے بارے میں ایک کہانی سناؤں گی۔ سارہ اسکول گئی ہوئی تھی۔ اس کے والدین اس کی اسکول سے واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ جو ہی سارہ پہنچی، امی نے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ سارہ فوراً گھر میں داخل ہوئی اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ یونیفارم تبدیل کرنے کے بعد ہاتھ دھو کر دسترخوان پر بیٹھ گئی۔ اس کے بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، سارہ بیٹی، آج تو آپ پڑوسیوں کی مرغی کی طرح بن گئی ہو۔ سارہ نے پریشانی کی حالت میں کہا، بابا میں کہاں مرغ کے مانند ہوں۔ بابا نے کہا، آپ جانتی ہو کل پڑوسی کا مرغ بھول کر ہمارے گھر آ گیا، جس طرح تم گھر آئی ہو اور سلام تک بھی نہ کیا۔ مرغ بھی ایسے ہی آیا اور آپ بھی سلام کیے بغیر داخل ہوئی ہو۔ سارہ نے بابا سے پوچھا، بابا سلام کا کیا مطلب ہے اور سلام کرنا کیوں ضروری ہے؟ بابا نے جواب دیا، سورہ انعام کی آیت نمبر 54 میں ہے، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، یعنی تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہو۔ سلام کرنا ضروری ہے کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چھوٹے بڑے کو سلام کیا کرتے تھے۔ جو کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اسے سنت کہتے ہیں۔ سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا فرض۔ سلام ایک دعا ہے۔ جب ہم آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں۔ آپ کو میں ایک قصہ سناتا ہوں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے السلام علیکم کہا اور بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب دیا اور فرمایا، اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر دوسرا شخص آیا اور اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب دینے کے بعد فرمایا، اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ سارہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور کہنے لگی، سبحان اللہ، اتنا زیادہ ثواب۔ بابا قرآن میں اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ بابا نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ ترجمہ، اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو یا وہی کہہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 86۔ یہ سب سن کر سارہ نے شرمندگی سے بابا کی طرف دیکھا اور پھر دروازے کی طرف چلی گئی۔ وہاں سے بلند آواز میں کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارہ نے اپنے بابا اور اللہ سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آئندہ وہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے ضرور سلام کرے گی اور سلام میں پہل بھی کرے گی اور سلام کا اچھا جواب دے گی۔ تو بچوں، میری کہانی یقیناً آپ کو اچھی لگی ہوگی اور غور سے بھی سنی ہوگی۔ تو اب جلدی سے بتائیں کہ سارہ نے کیا غلطی کی تھی اور آپ نے اس کہانی سے کیا سبق حاصل کیا؟ میری اگلی کہانی اللہ پر توکل کرنے پر ہوگی، ضرور دیکھنا۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔